اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس آیات مبارکہ اور اس رکوع میں اللہ رب العالمین اس رکوع کے شروع ہوتے ہی توحید کا عقیدہ بیان فرماتے ہیں، اور اس مکمل رکوع میں توحید، رسالت اور قیامت کے عقیدے کو واضح کیا گیا ہے۔ بنیادی عقائد میں سے بہت اہم اور ضروری عقیدے جو ہیں توحید، رسالت اور قیامت ہے۔ باقی تمام عقائد انہی تین عقیدوں کی طرف لوٹتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو۔ یہاں پہ بات ایمان والوں سے نہیں ہے، یہاں بات عام خطاب ہے۔ مسلمان ہو، کافر ہو، مشرک ہو، منافق ہو، کوئی بھی ہو، اللہ فرماتے ہیں اپنے رب کی عبادت کرو۔ الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کی صفت خالق اتنا واضح ہے کہ مسلمان تو اس کو مانتا ہی مانتا ہے، اس کو مشرک بھی تسلیم کرتا ہے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی آپ ان مشرکین سے پوچھیں نا کہ تمہیں پیدا کس نے کیا ہے، تو یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ نے۔ اتنا واضح ہے۔ والذین من قبلکم، اللہ فرماتے ہیں جو تم سے پہلے تھے ان کو بھی میں نے پیدا کیا ہے، اور تم میری عبادت کرو۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ اللہ کی گرفت سے، اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے تم بچ جاؤ۔ یہاں اللہ رب العالمین صرف اپنی عبادت کا حکم دیتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا کہ دہریہ، جن کو ملحد بھی کہا جاتا ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ جو کل کائنات چل رہی ہے، نظام چل رہا ہے، بس یہ ویسے ہی خود ویسے ہی چل رہا ہے، اس کے پیچھے چلانے والا کوئی نہیں ہے۔ اور جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ کائنات کے نظام کو اللہ چلا رہا ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے ملحدین کا کہ یہ خود چل رہی ہے کائنات، کسی کا کوئی کنٹرول، قبضہ، قدرت کچھ بھی نہیں ہے، بس نظام چل رہا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ لوگ حاضر ہوئے کہ سنا ہے بڑے بصیرت والے، بڑے علم والے آدمی ہیں، ان سے جا کے ہم پوچھتے ہیں کہ یہ کائنات کا نظام کون چلا رہا ہے۔ اور طلب نہیں تھی کہ ہم جا کے پوچھیں اور وہ ہمیں سمجھائیں، بس یہ کہ وہ جو کہتے ہیں پتہ تو چلے، اور ہم تو ویسے ہی سچے ہیں۔ امام صاحب کے پاس جب یہ لوگ حاضر ہوئے، اللہ نے اللہ والوں کو کیسی سمجھ عطا فرمائی۔ کل آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھا نا مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور آج یہ ایک واقعہ اس آیات کے تحت مفسرین نے لکھا ہے۔ آ کے کہنے لگے وہ ملحد کہ مولوی صاحب ہم اس کائنات کے چلنے کو نہیں تسلیم کرتے کہ کوئی چلا رہا ہے، اور دوسرا ہمارا عقیدہ یہ بھی ہے کہ اللہ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس ایک ایسے ہی سب چل رہے۔ امام صاحب نے ان کی بات جیسے سنی، فرمایا کہ اچھا تم نا تھوڑا چپ ہو جاؤ، میں ایک فکر میں لگا ہوا ہوں، ایک سوچ میں ہوں، میں اس وقت فکر میں ہوں۔ انہوں نے پوچھا کیا سوچ رہے ہیں آپ اس وقت، کیا فکر ہے آپ کی، اتنی علمی بات، اتنی بڑا ایک مسئلہ آپ کے سامنے آیا، آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں امام صاحب فرماتے ہیں کہ میں یہ سوچ رہا ہوں، مجھے فکر لگی ہوئی ہے دل میں اچانک سے کہ
مجھے دکھ رہا ہے ایک درخت، اور میں درخت کو دیکھتا ہوں کہ وہ خود ہی خود کٹ گیا، اس کے تختے بن گئے، اور وہ تختے بنانے والا کوئی نہیں، خود ہی کٹا، خود ہی تختے بنے، اور وہ دریا کے اندر چلا گیا تھا۔ وہاں وہ تختے جڑے اور کشتی بنی، لوگ کشتی پہ سوار ہوئے، ادھر سے اس کونے میں، وہاں سے یہاں، یہاں سے وہاں، لوگوں کو وہ کشتی اٹھا کے لے جاتی ہے، اس کو چلانے والا کوئی نہیں ہے۔ مجھے ایسے دکھ رہا ہے، اور وہ کشتی کرایہ خود وصول کرتی ہے، کوئی بندہ پیسے لیتا ہی نہیں اس میں، وہ خود ہی تختے پیسے ہی لے رہے ہیں۔ وہ لوگ ہنسنے لگے، مذاق اڑانے لگے، اور تجھ سے بڑا بے وقوف کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، بڑا سناتا علم والا ہے، بڑی بصیرت والا، بڑی سمجھ عقل والا ہے، بڑا نام تھا، یہ تو بے وقوف ہے آپ یہ درخت کٹا اور تختے بنے، چلے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ آپ سوچ کیا رہے؟ یہی آپ کی سوچ ہے، بس اتنا علم ہے، یہی سوچتے ہیں آپ۔ اللہ، امام صاحب نے فرمایا ظالمو، ایک درخت خود نہیں کٹ سکتا، کشتی خود نہیں بن سکتی، چل خود نہیں سکتی، پیسے خود نہیں لے سکتی، تو یہ سارا نظام کیسے خود چل رہا ہے؟ اس کو چلانے کے لیے تمہیں ملاح کی ضرورت ہے، پیسے لینے کے لیے ملاح کی ضرورت ہے، کائنات کو چلانے کے لیے کیا رب کی ضرورت نہیں ہوگی؟ یہ بات جب ان کو سمجھ آئی، پھر لکھا ہے مفسرین نے کہ وہ لوگ پورا قافلہ ان کے طبقے کا، گروہ کا، جو علماء کا تھا، جو وہاں سے مسلمان بن کر اٹھ کر گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نصیب ہوا، اور دعوت کے کام میں لگ گئے۔ اللہ نے کیسی سمجھ عطا فرمائی بزرگوں کو۔ تو توحید باری تعالیٰ بس یہ دل میں بٹھا لیں، جو ہمارے حضرات ہمیں سمجھاتے ہیں کہ اللہ سے ہونے کا یقین، بس یہی، اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے، کسی سے کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔